بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں، تو آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں اس ٹائم سیشن کورٹ میں موجود ہوں، تو جناب میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، محمد ایاز کلیار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بہاولپور ہیں، سابق جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور 2019 اور 20 میں آپ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور 2012 بھی رہ چکے ہیں۔ آپ سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نائب ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ تو آج ہم محمد ایاز کلیار صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، ان کی لائف کے بارے میں بات چیت کریں گے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ حصہ لیں گے، اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے۔ محمد ایاز کلیار صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ طبیعت سے ٹھیک ٹھیک ہے؟ ٹھاک، آپ سنائیں سر۔ جی الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ایاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ جی الحمدللہ، ڈیفینیٹلی والدین کی دعائیں اور ان کی محنت ہے اور ان کی کاوشیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص کرم ہے کہ ہمیں ابتدائی تعلیم والدین نے، کیونکہ پہلے پرائیویٹ سکولز نہیں ہوتے تھے، گورنمنٹ سکول میں نے حاصل کی، گورنمنٹ خانقاہ شریف سے۔ بیسک علاقہ میرا مسافر خانہ ہے، یہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے۔ دیہی علاقے سے میرا، رورل ایریا سے میرا تعلق ہے الحمدللہ، اور میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور خانقاہ شریف سے میٹرک کی، پھر ایف اے بی اے میں نے ایس سی کالج بہاولپور سے کی، پھر جو لا ہے 2000 سے 2003 کا ہمارا سیشن تھا، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میں ریگولر اسٹوڈنٹ تھا۔ گریجویشن کے بعد میں نے لا کمپلیٹ کیا اور اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ میں وکالت سے ہی منسلک ہوں۔ دیگر کوئی میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی سائیڈ بزنس ہے، صرف اسی سے میں منسلک ہوں۔ وکالت میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ گھر والوں نے کہا یا آپ کا شوق تھا؟ نہیں، گھر والوں کو ڈیفینیٹلی ان کی رضامندی شامل تھی، لیکن جو انکریجمنٹ تھی، جو دوستوں کو دیکھ کے، لیکن میرا اپنے خود سے ہی ڈیفینیٹلی میں نے بائی چوائس ہے، بائی چانس نہیں ہوں اس پروفیشن میں آیا۔ میں نے لا گریجویشن کے بعد جو ہے 2000 میں میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی، فوراً میں نے لا میں ہی ایڈمیشن لیا، کسی دیگر ڈپارٹمنٹ میں نے نہ ہی فارم فل کیا۔ تو یہ میرا ایک چارم تھا کہ لا ہی کرنا ہے، تو الحمدللہ میں ریگولر اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح لا کالج میں لوگ کر کے آتے ہیں اور وہ ایم اے بھی کرتے ہیں، ایم ایس سی کر کے آتے ہیں، دیگر پروفیشنز میں دھکے کھا کے پھر لا اڈاپٹ کرتے ہیں، میرا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ میں الحمدللہ کنٹینیوسلی ریگولرلی لا میں ہی آیا ہوں اور وہاں سے اپنے پروفیشن میں ہی ہوں۔ ایاز صاحب، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ اتنا واسٹ پروفیشن ہے اور اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس میں سیدھی سی بات ہے، کتابوں کے بغیر تو گزارا ممکن نہیں ہے۔ جو جتنا وکیل یہاں اس فیلڈ میں آتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے اور اس کو محنت کا صلہ بھی ملتا ہے، جتنی محنت آپ کریں گے اتنا ہی آپ کو پھل ملے گا۔ اگر آپ وکیل کہے جی میں کتابوں کے بغیر گزارا کر لوں گا تو یہ امپاسبل ہے، شارٹ کٹ نہیں۔ آپ پڑھیں گے، آپ پروفیشن ہے، اتنا بڑا پروفیشن ہے اور اتنی بکس ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے جتنی بھی پڑھ لیں آپ انکمپلیٹ ہیں، کوئی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صدقے دل سے محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں جی، یہ ہر وقت جوڈیشری تو کہتی ہے گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن یہ ایک پہیہ کی سائڈ سے تو بہت پازیٹیو رسپانس جاتا ہے، جبکہ اب آج کل جو حالات چل رہے ہیں جوڈیشری سائڈ سے ہمیں وہ رسپانس بینچ بار کے حوالے سے، بار بہت اچھا پازیٹیو رسپانس دیتی ہے بینچ کو، لیکن اس حوالے سے بینچ جو ہے ڈیفینیٹلی الحمدللہ ایک اچھا جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ہم آہنگی رہے، کوئی اس طرح کا کوئی ایسا وقوع پذیر نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم جو اپنے ریپرزنٹیٹیو الیکٹ کرتے ہیں وہ برج کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے بہاولپور میں خاص طور پہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بینچ اور بار کے درمیان کوئی لڑائی جو ہے وقوع پذیر ہوئی ہے۔ ایسا کبھی بہت کوئی عرصے بعد جب ایک طرف سے ہراشمنٹ بہت زیادہ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ وہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم ہینڈل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، اگر میں ڈسٹرکٹ بار بہاولپور کی بات کروں
تو یہاں پر وکلا برادری کے کیا مسائل ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوں، اس حوالے سے بتائیے دیکھیں گا۔ جی، آج کل آپ کو پتہ ہے اس پروفیشن میں بہت زیادہ جو ہے تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس حوالے سے سب سے اہم جو پرابلم ہے ینگسٹر وکلا کے لیے چیمبرز کا پرابلم ہے. سٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ایک چیمبرز میں کافی سارے جو ینگسٹر ہیں بیٹھے ہیں تو جگہ نہیں ہے. جوڈیشل کمپلیکس جو ہے انہوں نے بنانا تھا، اس حوالے سے وہ معاملہ کھٹائی میں چلا گیا ہے. وہاں پہ انہوں نے چیمبرز کی جگہ نہیں دی. گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں بھی جوڈیشل کمپلیکس دیں وہاں دیکھیں. وہ آپ ایک سائڈ سے تو یہ کہتے ہیں بار اور بینچ، آپ بینچ کا جو خیال رکھتے ہیں اور بار کا خیال نہیں رکھتے. ان کو بار رومز کی ضرورت ہے، ان کو مسجد کی ضرورت ہے، ان کو چیمبرز کی ضرورت ہے جہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے لیٹیگینٹس کو ڈیل کریں گے. تو گورنمنٹ جو ہے اس سلسلے میں ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا. نہ ہی جوڈیشری اس سلسلے میں جیسے ہی جوڈیشل کمپلیکس منظور ہوتا ہے تو یہ ہائر اتھارٹیز کو یا گورنمنٹ کو نہیں یہ ریکمنڈیشنز دیتے کہ چیمبرز کے لیے بھی علیحدہ سے اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ جتنی اب ہماری تعداد جو ہے 1600 1800 کراس کر چکی ہے اس حساب سے کیپیسٹی دینی چاہیے. اب یہ جگہ بہت کم ہے. فرسٹ آف آل چیمبرز اور ینگسٹر کے لیے اسٹڈی کا پرابلم. اور حالانکہ الحمدللہ ہماری جو لائبریری ہے بڑی اچھی ہے، بہت زیادہ بکس ہیں اور انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں. ینگسٹر کے لیے اویلیبلٹیز ہیں، ای لائبریری ہے تو انٹرنیٹ سہولت بھی موجود ہے. ینگسٹر اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اچھا ایاز صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار بہاولپور رہ چکے ہیں. جنرل سیکرٹری کے دور میں آپ نے وکلا کی اصلاحات کے لیے کوئی اقدامات کروائے؟ اس میں دیکھیں جی اقدامات یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ ہم وہ بلدیاتی یا ہم ریپرزنٹیٹیو تو ہوتے نہیں ہیں جس حوالے سے ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے ڈیولپمنٹ کرا دی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے ینگسٹر وکلا کے لیے. ہم نے جو ہے نا جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد، اس میں ہم نے ان کی ٹریننگ کے لیے ہمارے صدر صاحب نے، ندیم اقبال چودھری صاحب میرے ساتھ صدر صاحب تھے، ان کی پرسنل ایفرٹ سے انہوں نے ایک ہفتے کی ٹریننگ جو ہے ینگسٹر کے لیے 25 لوگوں کا بیچ گیا تھا. اور یہ آئی تھنک کہ بہاولپور کی تاریخ میں نہیں بلکہ پنجاب کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ لائرز کو جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں ٹریننگ کے لیے بلایا گیا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا. صرف جوڈیشل افیسر ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں. ایک ہفتے کی ٹریننگ تھی جس میں انہوں نے ہمیں جو بڑا اوبلائج کیا. ینگسٹر لوگوں کے لیے ٹریننگ تھی، ورک شاپ ٹائپ تھا، بہت کچھ گین کیا لوگوں نے. تو یہ سلسلہ ہم نے فرسٹ آف آل یہاں سے سٹارٹ کیا ہے. اب آئندہ رجیم بھی آ چکی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ایفرٹس کریں اور ینگسٹر کا بیچ جو ایک دفعہ جا چکا ہے، نئے ینگسٹر کو موقع ملنا چاہیے. 25 کا بیچ ملنا چاہیے اور ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے. ٹھیک. ایاز صاحب، پاکستان کے عدالتی نظام کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں جی جوڈیشل سسٹم جو ہے ہمارا تو ڈیفینیٹلی وہی چل رہا ہے، بہت پرانا انگریزوں والا. اس کو آج تک انہوں نے جو ہے نا اس میں امینڈمنٹس نہیں کی. ترمیم کی ضرورت ہے، جلدی ڈسپوزل ہونی چاہیے. وہ سلسلہ آج تک نہیں ہوا. صرف جو ہے نا میٹنگز ہوتی رہی ہیں. لیٹیگینٹس بہت پریشان ہے. ایک بندہ فریولس لیٹیگیشن بہت زیادہ ہے. اب جو ہے نا انہوں نے رولز میں کہا ہے کہ جی پہلے مینٹینیبلٹی پہ بات ہوگی. وہ اچھا ایک سٹیپ ہے، لیکن اس حوالے سے لوگوں کو وہ ریلیف نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے. تو ان کو اصلاحات کی ضرورت ہے، امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، ترمیم کی ضرورت ہے، ڈسپوزل ہونی چاہیے، ارلی ڈسپوزل ہونی چاہیے. اور یہ جو جس قسم کی تاریخیں ملتی رہتی ہیں اور لیٹیگینٹ پریشان ہوتا رہتا ہے، فیس کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو، وہ پرابلمز ہیں. اب انہوں نے ایک نئی پرابلمز رولز میں کریٹ کر دی ہے کہ جی جتنے ڈیفینڈنٹس مدعا لہم ہوں گے ان کا ایک سیٹ ایکسٹرا اسی وقت ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف سوٹ، جب آپ دعویٰ دائر کریں گے اس وقت آپ لگا کے دیں گے. ان کیس تقسیم کے جائیداد میں 100 200 جو ہے مدعا لہم ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ 200 کاپیاں پرووائڈ کریں گے اور پلس 2 ایکسٹرا، یعنی 200 ہیں تو 202 کاپیز پرووائڈ کریں گے. اب اس کا ایکسپینسز وہ بیچارہ ایک عام سائل کہاں سے بیئر کرے؟ تو اس حوالے سے گورنمنٹس کو چاہیے کہ جو آپ انصاف دینا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ ہو، اس کے لیے کوئی اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو کورٹ فیس کے 15,000 روپے جس کی کورٹ فیس ہے ایک بندہ نہیں پے کر سکتا. اٹ مینس کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس وکیل کو بھی فیس پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بیچارہ کہاں جائے؟ اس کے لیے ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کے اپنے سرکاری انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے جس میں ان کو فری آف کاسٹ ایڈ دینی چاہیے، ان کو لیگل ایڈ دینی چاہیے. وہ آپ جو ہے جسٹس جو ہے پھر جسٹس نہیں ہو رہا اس معاشرے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس نہیں ہو رہا. اس میں گورنمنٹس کو چاہیے، ہمارے جوڈیشل افیسرز کو چاہیے اس طرح کا کوئی، لیکن یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے قانون میں ترمیم، وہ نہیں کر رہے. یہ ہم جو نمائندے بناتے ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اس بارے میں ججز بھی
کچھ نہیں کر سکتے، وکلاء بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو قانون ہمیں ملے گا اس پہ ججز نے بھی عمل درآمد کرنا ہے، ہم نے بھی اسی حساب سے چلنا ہے. ہم نہ تو ہم اس سے باہر جا سکتے ہیں، نہ ججز جا سکتے ہیں. پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ترمیم کریں، ایک ڈسپوزل ارلی ڈسپوزل کریں، لیٹیگینٹس کے لیے سہولیات پیدا کریں. وہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ایاز صاحب، آپ کون سے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ زیادہ دیوانی کیس یا فوجداری؟ اس حوالے سے میں ویسے تو جو میں نے وکالت سٹارٹ کی تھی، میرے آصف چوہان صاحب، محمد آصف چوہان صاحب مرحوم، بہت فوجداری کے لیڈنگ لائر سے بہاولپور کے، تو میں نے ان سے اپریٹنس کی تھی، فوجداری وکالت شروع کی. لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ میرا علاقہ رولر ایریا تھا، بیک گراؤنڈ ایسا تھا، سیاسی نائب ناظم بھی میں رہا ہوں، تو اس حوالے سے مجھے سول اور فیملی کیسز بھی کرنے پڑے. میں اب مکس ہی کر رہا ہوں، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسپیشلائز قسم کا، لیکن میں بینکنگ سائڈ، ڈرگ سائڈ اور کیا نام ہے ان سائڈوں پہ، میں لیبر سائڈ پہ وہ میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں تو ماشاءاللہ آپ کو سیاست سے لگاؤ ہے، آپ نائب ناظم بھی رہ چکے ہیں، تو آپ نے اپنے دور میں علاقے میں کیا ترقیاتی کام کروائے تھے؟ اس میں دیکھیں جی، اس میں سیدھی سی بات ہے، یا تو جو بلدیاتی ادارے تھے اس وقت 2005 میں، آپ صرف اور صرف نہ تو آپ کسی کو میٹل روڈ دے سکتے تھے، نہ آپ الیکٹریسٹی دے سکتے تھے. اس میں یہی تھی، سولنگ ہو گئی، پلیاں ہو گئی، نالیاں ہو گئیں، اور اس کے گٹر وغیرہ کا کام ہو گیا. اور جو ہے ہمارا جو مین مسافر خانہ ہے وہ اسی موضع میں آتا ہے. اس میں جو ہے ہم نے جو ہے نا جو اللیگل انکروچمنٹ تھی اس کو ریموو کیا. تو وہ الحمدللہ ایک اچھا کوآرڈینیشن تھا، اچھے طریقے سے ہم نے وہ ٹائم گزارا. یہ حالات ہیں. باقی میں یہ کہہ لوں کہ ترقیاتی کام وہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ ہم نے کیے. باقی یہ نہیں ہے کوئی ہیوج کام، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئندہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ نہیں، میرا ابھی فی الحال وہاں ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میں اب وکالت سے میری بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس پروفیشن میں پھر میں کیونکہ اسی لیے اپنا جنرل سیکرٹری کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کیا. میں الحمدللہ 2019 میں مجھے ہائی کورٹ کا بنا دیا، 2012 میں میں پہلے رہ چکا ہوں. اب اسی پروفیشن میں ہیں تو اسی میں اگر کوئی آئندہ کسی کنٹیسٹ کرنا پڑا، دوستوں نے کہا تو پھر ضرور کریں گے. ادروائز علاقائی سیاست سے کوئی ایسا ابھی، کیونکہ علاقے کو میں ٹائم بھی نہیں دے رہا، نہ ہی ٹائم ملتا ہے. جی. پروفیشن میں عشاء کے بعد دوبارہ بیٹھنا پڑتا ہے، صبح سے 5 بجے تک یہاں ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر وہ آپ انصاف نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ، اس لیے وہ مشکل ہے میرے لیے. ایاز صاحب، ایز اے قانون دان، آپ اگر میں بات کروں ملک کی سیاست کے حوالے سے، تو ملک کی سیاسی صورتحال کا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے. ملک کس سمت جا رہا ہے؟ میں دیکھیں، میرا الحمدللہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کسی پارٹی کے ساتھ، نہ تو میں کسی پارٹی کا ممبر ہوں سیاسی پارٹی کا، نہ ہی آج تک میری کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی الیکشن میں نے تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کیا ہے، لیکن وہ ووٹ کی حد تک ہوتا ہے کیونکہ علاقے میں آپ کو بھی پتہ ہے 2 گروپ ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری سیاسی وابستگی اس پارٹی سے ہے. لیکن جو پریما فیشی ہم نے دیکھا ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف نے مایوس کیا ہے قوم کو. قوم کی توقعات تھیں، ایکسپیکٹیشنز تھیں، ان ایکسپیکٹیشنز پہ یہ پورا نہیں اترے. ٹھیک ہے، وہ پرانے کے بارے میں کہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بارے کرپٹ ہیں، لیکن اس نے ڈیلیور نہیں کیا. ہمیں عام آدمی کو تو بیچارے کو مہنگائی سے ہے، اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اب آپ کی اپروچ سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کو یہ پورا سال لوگوں کا جو ہے بہت متاثر ہوا ہے. انہوں نے آج تک اس کا کسی کو لے مین کو تو ریلیف کیا ہی نہیں ہے. یہ مایوس کن صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بہتری کرے. ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے. اللہ کرے کہ کوئی ایسا سٹیپ یہ لے جس سے لے مین کو فائدہ ہو. وہ نہیں ملا. اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ہابیز تو سیدھی سی بات ہے، میں صرف اور صرف یہی ہے، وکالت کے بعد تو کوئی ہابیز رہی نہیں. پہلے میں اسلامیہ یونیورسٹی میں جب تھا، ایس سی کالج میں بھی تھا، میں پریزیڈنٹ ڈیبیٹنگ سوسائٹی رہا. الحمدللہ آل پاکستان کمپٹیشن بھی ون کیے. تو اسی تسلسل میں یہی الیکشن کنٹیسٹ کیا. جب تحریک آئی ہماری وکلاء کی 2007 سے 2009 تک، اس میں بھی الحمدللہ ہم نے اہم کردار ادا کیا. لیکن ہابیز اس حوالے سے کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. ٹائم ہی نہیں ملتا اب تو. بس وہی تھا کہ پہلے تقریروں کا شوق تھا. ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں پریزیڈنٹ الحمدللہ اسلامیہ یونیورسٹی 2 ایئرز میں رہا ہوں. زبردست. تو وہ ایک میرے لیے ایک آنر کی بات ہے، اسلامیہ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہونا، ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا. ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں؟ جی، ادب سے بس الحمدللہ جب ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں تھا تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہے ہی ہے. تو اب ہمارے علاقے کے دیکھیں نا، یہ وسیب کے
شاکر شجاع آبادی ہیں، بہت مشہور شاعر ہیں. جہانگیر مخلص صاحب بہت اچھے ہیں، آج کل وہ بڑی اچھی نمائندگی کر رہے ہیں. بلکہ میں جو ہمارے فنکشنز ہوئے ہیں ہماری دور میں 2019 میں، ہمارے دور میں کوئی عرصے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب تشریف لائے، اور چیف جسٹس سردار شمیم خان صاحب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ والے وہ تشریف لائے، محمد قاسم خان صاحب تشریف لائے، مامون الرشید صاحب تشریف لائے. وہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات تھی. جب بھی وہ آئے تو میں نے اس وسیب کی نمائندگی کرتے ہوئے تو سریکی میں بھی ان کو الحمدللہ وہ ان کو ویلکم کیا، اور ان کی تعریف میں ہوئی. جو شاعر ہیں جہانگیر مخلص خاص طور پہ، ان کے اشعار ان کو جو ہے نا پڑھے، وہ ایک اچھا الحمدللہ. دیکھیں جب آپ ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں رہیں گے تو ادب سے تو لگاؤ لازمی بات ہے. بالکل. یہ حالات کتابیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ کتابیں میں سیدھی سی بات ہے، پہلے تو بہت پڑھتے تھے جب ٹائم ہوتا تھا. اب کتابیں صرف قانون کی پڑھ رہے ہیں. دوسری کتابیں پڑھنے سے تو ڈیفینیٹلی اتنا اب نہیں ہے. میرے پاس پہلے کلیکشن تھی، ساحر لدھیانوی صاحب کی کلیکشن تھی، میرے پاس احمد فراز کی کلیکشن تھی، میرے پاس وہ شاکر شجاع آبادی کا ایک دیوان ہے، وہ میرے پاس تھا، ہے اب بھی ہے. لیکن اب میں یہ کہوں کہ میں ریگولرلی ہاں میرے پاس کلیات اقبال ہے. تو کافی کتابیں ایسی ہیں جن کو ابھی بھی میری لائبریری میں موجود ہیں. الحمدللہ گھر میں ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے لائبریری کا، جو ہے نا اچھے طریقے سے شام کو ہم بیٹھتے ہیں تو کتابوں سے اگر فرصت کبھی مل جائے تو وہ میں پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب فنکشنز ہوتے ہیں تو اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس حوالے سے تیاری پریپیئر ہو کے جانا پڑتا ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی اگر آپ کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ پولیٹیکل حوالے سے بتا دیں اور اسلام کے حوالے سے بھی بتا دیں، دونوں. اسلام سے تو ڈیفینیٹلی میں اگر بینگ اے مسلم تو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیڈیل پرسنالٹی کے باہر جانا ہی نہیں چاہیے. ہمارا یقین بھی ہے. تو سیاسی حوالے سے ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی ایسا سیاستدان ملا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے. میں ان سے امپریس، جو موجودہ صورتحال ہے میں کسی پرسنالٹی سے امپریس نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہاں میں نہیں ہوں امپریس. ٹھیک ہے. محمد ایاز صاحب، اگر اب میں بات کرتا ہوں آخر میں، آپ یہاں کے وکلاء کا، اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے آخر میں سننے والوں کو؟ دیکھیں وکلاء کے لیے تو یہی ہے کہ جو ینگسٹر آ رہے ہیں، بہت اچھی فیلڈ ہے، آپ اس میں آئیں، وکلاء ینگسٹر آئے، محنت کرے، اور میں کہتا ہوں ان کے پاس راستہ ہے اور وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. جتنی محنت کریں، کتابوں سے لگاؤ رکھیں، انٹرنیٹ سے لگاؤ رکھیں. ہمارے پاس ای لائبریری موجود ہے، لائبریری موجود ہے، فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہیں، لیکن اس پروفیشن میں محنت کی بہت کمی ہے. یہ فلاح ہے، یہ فلاح وہ پر کر سکتے ہیں ینگسٹر وکلاء خاص طور پہ. اور علاقے کے لیے تو یہی ہے کہ دیکھیں، جب بھی ہمارے 5 سال کے بعد ہمارے پاس ایک ووٹ دینے کا جو حق ہوتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ آئندہ جو ہے ہمیں ان جو گھسی پیٹی سیاست ہے اس سے جان چھڑوانا چاہیے. پرانے پولیٹیکل پرسنالٹیز جس طرح ہمارا استحصال کر رہی ہیں، اس سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے. اگر 5 سال کے بعد بھی ہم اپنی منتیں، ترلے اور وہ تعلقات کی بنا پر وداؤٹ میرٹ ووٹ دیں گے تو پھر ہم ساری زندگی، دیکھیں اب 1948 کے بعد اب تک ہم استحصال کا ہی شکار ہیں. پاکستان ترقی کے راہ پر کبھی گامزن نہیں ہو سکا. یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے، سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں ترقی کرے. ترقی کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے. اور ہر بندہ اپنے آپ کو سیدھا، اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا چاہیے. یہ بہت ہمارے اندر جو ہے ایک خلا ہے، جو دوسروں کی ہم کمی کوتاہیوں کو تو سامنے رکھتے ہیں، اپنی کمی کوتاہیاں درست نہیں کرتے. جو ہم اپنی کمی کوتاہیاں درست کرنے لگ جائیں گے تو الحمدللہ سارا چیزیں درست ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو ان فیوچر. جی اللہ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آواز پاکستان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.